بڑا چھوٹے کو وصیت کیوں کرتا ہے، یا جانے والا پیچھے والے اپنی اولاد کو وصیت کیوں کرتا ہے؟ تاکہ وہ غلطیوں کوتاہیوں سے بچ جائیں۔ اپنی زندگی کا نچوڑ اپنی اس وصیت میں رکھا کرتا ہے۔ اور ہم سب یہ بات تسلیم کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے بڑھ کر ہمارا کوئی اور خیر خواہ نہیں ہو سکتا۔ ہمارے سب سے بڑے خیر خواہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، اور اس بات میں بھی کوئی شک نہیں ہے، شک کی گنجائش تک نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شکل میں مسلمانوں کو ایسا عرفہ، اعلیٰ، اعظم، اکرم، مقتدا، پیشوا اور رہنما عطا فرمایا جو کائنات میں کسی اور کو عطا نہیں کیا گیا۔ اور یہ بھی حقیقت ہے، اور اس پر ہم اللہ رب العزت کا جس قدر شکر ادا کریں کم ہے۔ اپنی جان، اپنا مال، اپنا متاع، سب کچھ اس پر قربان کر کے بھی اللہ رب العزت کا ہم شکر ادا نہیں کر سکتے کہ اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شکل میں ہمیں پیغمبر عطا فرمایا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کو اللہ رب العزت نے لازم قرار دے دیا۔ لوگ کہا کرتے ہیں ہم اللہ سے بڑی محبت کرتے ہیں، اللہ رب العزت نے اصول بیان کر دیا کہ مجھ سے محبت کرنے کا پیمانہ کیا ہے، فاتبعونی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو فرمایا آپ اعلان کر دیں کہ جو اللہ رب العزت سے حقیقی معنوں میں محبت کرتا ہے وہ میری پیروی کرے گا۔ جو میری پیروی کرتا ہے وہ حقیقت میں اللہ رب العزت سے محبت کرتا ہے، اور جو میری پیروی نہیں کرتا وہ اللہ رب العزت سے محبت کا جو دعویٰ کر رہا ہے اس دعوے میں جھوٹا ہے۔ قرآن پاک کے مطالعہ سے جو بات سامنے آتی ہے، قرآن پاک میں 3 طرح کی وصیتوں کا ہمیں ذکر ملتا ہے۔ ایک جو وصیت اللہ رب العزت کی طرف سے لوگوں کے لیے، دوسری جو عام انسانوں کے لیے، اور تیسری انبیاء کی اپنے ماننے والوں کے لیے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے قرآن پاک میں وصیت کی نسبت فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، وراثت کا مسئلہ بیان کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے وصیت کی نسبت اپنی طرف کی۔ یہاں وصیت کا معنی احکامات ہیں، حکم ہے۔ یوصیکم اللہ، اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے، کیا مطلب؟ اللہ رب العزت تمہیں حکم دیتے ہیں۔ سورۃ النساء کی آیت۔ اسی طرح فرمایا وصیۃ من اللہ، یہ اللہ رب العزت کی وصیت ہے، یعنی اللہ رب العزت کا حکم ہے۔ اسی طرح حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو مخاطب کر کے فرمایا شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا والذی اوحینا الیک، کہ اللہ رب العزت نے آپ کے لیے دین کو مقرر کر دیا۔ کون سا دین؟ جس کا حکم اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کو دیا تھا اور آپ سے پہلے انبیاء کو دیا تھا۔ تو جب اللہ رب العزت کی طرف نسبت ہو وصیت کی تو معنی ہوتا ہے حکم۔ اور عام انسانوں کے لیے بھی ابتدائے اسلام میں جب تک وراثت کے احکام نہیں آئے تھے، اللہ رب العزت کی طرف سے حکم تھا کہ اپنے تہائی مال میں وصیت کر کے جاؤ، اپنے والدین کے لیے، قریبی رشتہ داروں کے لیے، باقی 2 حصے اولاد میں تقسیم ہوں گے۔ فرمایا کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف، اچھے طریقے کے ساتھ ان کے لیے وصیت کر کے جاؤ۔ لیکن جب وراثت کے احکام آ گئے تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا وصیۃ للوارث، اب ورثاء کے لیے وصیت نہیں ہو سکتی، اب ورثاء کو وہی حصہ ملے گا جو اللہ رب العزت نے ان کے لیے مقرر کیا ہے۔ تو اس سے ایک اور بات بھی سمجھ میں آئی کہ آج کل جو کوشش کی جاتی ہے اپنی بیٹیوں کو محروم کرنے کی،
حقیقت میں یہ اللہ رب العزت کے حکم سے روگردانی ہے۔ میں نے عرض کیا، فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تعالیٰ تمہیں اولاد کے بارے میں حکم دیتا ہے۔ کیا حکم ہے؟ للذکر مثل حظ الانثیین، کہ ایک مرد کا عورت کے مقابلہ میں، بیٹے کا بیٹی کے مقابلے میں دگنا حصہ ہوگا۔ تو اللہ رب العزت نے جو بیٹیوں کا حصہ مقرر کیا، اگر اس کو کوئی ان سے چھیننے کی کوشش کرتا ہے، حقیقت میں وہ اللہ رب العزت کے حکم سے روگردانی کر رہا ہے۔ اور ایک وصیت کی قسم جو انبیاء اپنے ماننے والوں کو، اپنی اولاد کو دیا کرتے تھے، قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب علیہم السلام کی وصیت کا ذکر فرمایا، وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو وصیت کی۔ کیا وصیت کی؟ یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اے بچو، اے میرے ماننے والو، تمہارے لیے اللہ رب العزت نے ایک دین کو مقرر کر دیا ہے، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اب مرتے دم تک اس دین کے دامن کو نہ چھوڑنا، اس دین کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، یہی تمہاری کامیابی ہے۔ اور حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، الانبیاء العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں۔ اب انبیاء نے وراثت میں کیا چھوڑا؟ انبیاء نے وراثت میں علم دین کو چھوڑا، اچھی اچھی باتوں کو چھوڑا، اپنی نصیحتوں اور وصیتوں کو چھوڑا۔ جو ان کو حاصل کرتا ہے، حقیقت میں وہ انبیاء کی وراثت اور میراث کو حاصل کرتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے بھی اپنی امت کے لیے بے شمار مقامات پر بے شمار نصیحتیں اور وصیتیں کی ہیں، ان میں سے چند کا تذکرہ آج ہم کریں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں حضور علیہ السلام کے پیچھے سواری پر سوار تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خطاب کیا، اے لڑکے، میں تمہیں چند باتیں سکھاتا ہوں، ان کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لینا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور سکھائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لڑکے، اللہ رب العزت کو ہمیشہ یاد رکھنا، وہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ مجھے وصیت کی حضور علیہ السلام نے کہ اللہ رب العزت کو ہمیشہ یاد رکھنا، وہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اللہ رب العزت کو ہمیشہ یاد رکھنا، تم اس کو ہر جگہ موجود پاؤ گے، اور جب بھی تمہیں کوئی چیز کی ضرورت ہو، کسی چیز کے طلب کرنا ہو، کسی چیز کو مانگنا ہو، تو صرف اللہ رب العزت سے سوال کرنا، صرف اللہ رب العزت سے طلب کرنا، وہ تمہیں عطا کرے گا۔ اور جب تمہیں کوئی مدد درکار ہو، اللہ رب العزت سے مدد مانگنا، اور جان لو کہ اگر پوری کائنات مل کر تمہیں کوئی نفع پہنچانا چاہے تو وہ اس وقت تک نہیں پہنچا سکتی جب تک اللہ رب العزت نہ چاہیں، اور اتنا ہی پہنچا سکتی ہے جتنا اللہ رب العزت چاہیں۔ اور جب تک اور پوری کائنات اس بات میں جڑ جائے کہ تمہیں نقصان پہنچانا ہے تو وہ تمہیں اتنا ہی نقصان پہنچا سکتی ہیں جتنا اللہ رب العزت چاہیں، اس لیے کہ قلم اٹھا دیے گئے اور اللہ رب العزت نے صحیفوں کو خشک کر دیا، اب وہی ہو سکتا ہے جو اللہ رب العزت چاہیں گے۔ فرمایا، احفظ اللہ، اللہ کو یاد کرو، اللہ کے احکامات کی حفاظت کرو، جو اللہ رب العزت نے حکم دیا ان کی تعمیل کرو، جو اللہ رب العزت نے کانوں کی حفاظت کرنے کا حکم دیا، جو احکامات آئے کانوں کے بارے میں، مثلا گانا بجانا نہیں سننا، موسیقی سے گریز کرنا ہے، اس سے بچ جائیں تو یہ احفظ اللہ میں آئے گا۔ زبان کی حفاظت کا حکم اللہ رب العزت کی طرف سے، تو ہر قسم کی غیبت، چغلی،
گالم گلوچ سے اور عزتیں اچھالنے سے بچ جائیں تو یہ احفظ اللہ کے معنی میں آئے گا۔ اللہ رب العزت نے آنکھ کی حفاظت کا حکم دیا، اب جو اللہ رب العزت نے آنکھ کے دیکھنے کے لیے حرام کر دیا اس کو نہ دیکھنا ہی احفظ اللہ کی فہرست میں داخل ہوگا۔ شرمگاہ اور دیگر اعضاء کی حفاظت کے لیے جو جو احکامات اللہ رب العزت کے آئے ان پر پورا اتریں گے تو احفظ اللہ کی فہرست میں آئیں گے۔ جب ہم اس پر عمل کریں گے پھر اللہ رب العزت ہماری حفاظت کریں گے۔ حفاظت کس طرح ہوگی؟ دنیاوی مصلحتوں کی بھی اللہ رب العزت حفاظت فرمائیں گے، ہماری جان کی بھی حفاظت ہوگی، مال کی بھی حفاظت اللہ رب العزت کریں گے، اہل و عیال کی بھی حفاظت کریں گے، اور ہر قسم کے وحشی درندے جانوروں سے بھی اللہ رب العزت حفاظت کریں گے، اور ہمارے دین کی بھی اللہ رب العزت حفاظت فرمائیں گے۔ گمراہ عقائد سے ہماری حفاظت ہوگی، اور دیگر شبہات اور انسان کے اندر کی خواہشات ناجائز جو اٹھتی ہیں ان سے اللہ رب العزت حفاظت کریں گے، اور جب ہم ان تمام احکامات پر عمل کریں گے تو ان کی برکت سے اللہ رب العزت ہمارا خاتمہ بھی ایمان پر فرمائیں گے۔ یہ حضور علیہ السلام کی وصیت ہے جو انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کو کی۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں بھی حضور علیہ السلام کے پیچھے سوار تھا، جاتے ہوئے حضور علیہ السلام نے مجھے مخاطب کیا، یا معاذ، میں نے جواب دیا لبیک رسول اللہ وسعدیک، پھر مجھے مخاطب کیا یا معاذ، پھر میں نے وہی جواب دیا، پھر حضور علیہ السلام نے مجھے کہا یا معاذ، میں نے پھر جواب دیا لبیک رسول اللہ وسعدیک۔ 3 مرتبہ ارشاد فرمانے کے بعد حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے معاذ، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ رب العزت کا بندوں پر کیا حق ہے؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بندے کا حق اللہ رب العزت پر یہ ہے، بندے پر اللہ رب العزت کا حق یہ ہے کہ وہ عبادت صرف اور صرف اللہ رب العزت کی کرے، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ پھر حضور علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد پھر فرمانے لگے یا معاذ، میں نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ، کیا تم یہ جانتے ہو کہ بندے کا اللہ پر کیا حق ہے؟ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو میری پچھلی بات پر عمل کرے اللہ رب العزت نے اپنے اوپر لازم لے لیا، اپنے اوپر لازم کر دیا کہ پھر اس کو جہنم کا عذاب نہیں دیں گے۔ اب یہاں پر ایک سمجھنے کی بات کہ حضور علیہ السلام کو امت کی کتنی فکر کہ سفر پر جاتے ہوئے بھی وقت ضائع نہیں کر رہے، اصلاح کی فکر فرما رہے ہیں، اور ہمارے لیے سبق، ہمارے بڑوں کے لیے سبق کہ اپنے چھوٹوں کو ہر وقت دین کی تعلیم دیتے رہیں۔ ہم اپنے سفروں کو ضائع کر دیا کرتے ہیں، حضور علیہ السلام اپنے سفر کو بھی کام میں لا رہے ہیں اور اتنی عمدہ باتیں امت تک پہنچا رہے ہیں۔ ایک دیہاتی حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے کہ اگر میں اس پر عمل پیرا ہو جاؤں تو اللہ رب العزت مجھے جنت میں داخل فرما دیں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم اللہ رب العزت کی عبادت کرو، کسی اور کو عبادت میں شریک نہ کرو، فرض نمازوں کو قائم اور دائم رکھو، پابندی کرو، جو زکوٰۃ تم پر فرض ہوئی اس کو ادا کرو، رمضان المبارک کے روزے رکھو۔ جب تم یہ اعمال کرو گے اللہ رب العزت تمہیں ضرور جنت میں داخل فرمائیں گے۔ وہ دیہاتی بدو یہ جب سنتے ہیں تو فوراً کہنے لگتے ہیں، پکار اٹھتے ہیں کہ میں یہ عمل ضرور کروں گا، اس میں کمی بھی نہیں کروں گا، اس میں بیشی بھی نہیں کروں گا، اور چلے جاتے ہیں۔ حضور علیہ السلام صحابہ کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابہ، جس نے دنیا کے اندر کسی جنتی آدمی کو دیکھنا ہو اس دیہاتی کو دیکھ۔ حضور علیہ السلام نے مختصراً وصیت کی اور جنت کی ضمانت دے دی۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے محبوب آقا نے مجھے وصیت کی
کہ اے ابو دردہ کبھی بھی اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اگرچہ تمہارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں اور تمہیں آگ میں جلا دیا جائے، پھر بھی تم نے اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، اور فرض نمازوں کو کبھی بھی جان بوجھ کر قضا نہ کرنا، نہ چھوڑنا۔ اور فرمایا جس نے فرض نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دیا میرا ذمہ اس سے ساقط ہو گیا، اب وہ میرے ذمے سے نکل گیا۔ اور فرمایا کبھی بھی شراب نہ پینا، کیونکہ یہ شراب ہر برائی کی جڑ ہے، ہر برائی کے لیے وہ چابی ہے۔ جو ہی انسان شرابی بن جاتا ہے پھر اس کے لیے ہر برائی کرنا آسان ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے پیچھے سب سے بڑا جو فتنہ چھوڑا ہے وہ عورتیں ہیں۔ فرمایا یہ سب سے بڑا فتنہ ہے، اس فتنے سے بچتے رہنا۔ اور ساتھ ہی فرمایا کہ عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، میں ان کے بارے میں تمہیں حسن سلوک کی وصیت کرتا ہوں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ وہ تمہارے زیر دست ہیں، وہ اپنا اختیار نہیں رکھتی، وہ تمہارے پاس اللہ رب العزت کی امانتیں ہیں، تم نے اللہ رب العزت کا نام لے کر ان کو حاصل کیا، اپنے لیے حلال کیا، اب میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنا۔ اور عورتوں کے ذمے ہے کہ وہ تمہارے پس پشت تمہارے بستروں کی حفاظت کریں، بے حیائی کے کاموں سے رک جائیں، یہ عورتوں کے ذمے اللہ رب حضور علیہ السلام نے لگایا۔ اور ایک اور بڑے فتنے کا حضور علیہ السلام نے تذکرہ کیا اور ہمیں وصیت کی اس سے بچنے کی۔ فرمایا مال و دولت بہت بڑا فتنہ ہے، اس سے بھی بچتے رہنا۔ مال و دولت یہ بہت بڑا فتنہ، دنیاوی لالچ کے اندر آ کر انسان وہ کام کر گزرتا ہے جس سے انسان اپنی دنیا بھی خراب کر بیٹھتا ہے، آخرت کو بھی تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے اس سے بچنے کی تلقین کی۔ فرمایا کہ مجھے اپنی امت کے فقر کا کوئی خوف نہیں ہے، غریبی کا خوف نہیں ہے کہ ان کے پاس مال و متاع ختم ہو جائے گا، بلکہ مجھے خوف اس بات کا ہے کہ ان کو دنیا بڑی وسعت کے ساتھ دی جائے گی، بہت زیادہ وافر مقدار میں دی جائے گی، جیسے گزشتہ امتوں کو دی گئی۔ پھر وہ دنیا کے پیچھے پڑ گئے، حلال حرام کی تمیز کو بھول گئے، اللہ رب العزت نے ان پر عذاب مسلط کیا، ان کو ہلاک کر دیا۔ مجھے تم سے بھی یہی خطرہ ہے کہ جب تمہارے اوپر دنیا کی وسعت آئے گی تم بھی دنیا کے پیچھے پڑ جاؤ گے، دنیا کو آخرت پر ترجیح دو گے۔ مجھے خطرہ ہے جیسے گزشتہ امتوں کے ساتھ ہوا تمہارے ساتھ بھی ایسا نہ ہو جائے، جیسے وہ امتیں ہلاک ہوئی تم بھی ہلاک نہ ہو جاؤ۔ اور حضور علیہ السلام نے اپنے آخری پیغام کے اندر بھی، آخری وصیت کے اندر بھی اس مال و دولت کے فتنہ میں مبتلا ہونے سے ہمیں بچنے کی تلقین کی۔ اور ایک اور مقام پر فرمایا کہ تم میں بعض لوگ ایک مقام پر ایسے آئیں گے کہ وہ کمائی کرتے ہوئے کماتے ہوئے حلال حرام کی تمیز نہیں کریں گے۔ اور فرمایا ہر امت کے لیے ایک فتنہ ہوا کرتا ہے، ہر امت کو اللہ رب العزت ایک خاص فتنے کے اندر مبتلا کرتے ہیں، اور میری امت کا فتنہ یہ مال و متاع کی وسعت ہے۔ اللہ رب العزت ہماری اس سے حفاظت فرمائے۔ اور حضور علیہ السلام نے بچنے کا نسخہ بھی خود ہی فرما دیا، بچنے کا نسخہ بھی خود ہی ہمیں بتا دیا۔ فرمایا اس فتنہ سے بچنے کا نسخہ یہ ہے کہ تم موت کو یاد کرتے رہو۔ موت ایسی چیز ہے جو دنیا کی لذتوں سے کھینچ کر آخرت کی لذت کی طرف لے جانے والی ہے۔ اور فرمایا کتاب و سنت پر عمل کرتے رہنا۔ تو میرے بعد فتنوں کا ظہور ہوگا، بہت سارے فتنے آئیں گے، اس وقت بچنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ فرمایا دو چیزوں کو مضبوطی سے تھام لینا، فتنوں سے بچ جاؤ گے۔ کون سی دو چیزیں؟ فرمایا ایک کتاب اللہ کو مضبوطی سے تھام لینا، اور دوسرا میری سنت کو مضبوطی سے تھام لینا، فتنوں سے بچ جاؤ گے۔ اور حضور علیہ السلام نے وصیت کرتے ہوئے تقوی اختیار کرنے کی اور حسن اخلاق کی ہمیں تلقین کی۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا، یا ابا ذر اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں پر بھی ہو اللہ رب العزت سے ڈرتے رہو، واتبع السیئۃ الحسنہ،
جب بھی کوئی برا کام ہو جائے فوراً اچھا کام کر لو، تمحوہا، یہ اچھا کام اس برائی کو مٹا دے گا، وخالق الناس بحسن خلق، اور لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق کا معاملہ کرتے رہنا۔ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام سے سوال کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے کہ وہ کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے لوگ سب سے زیادہ جنت کے اندر جائیں گے؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ دو کام ہیں، ایک تقوی اور ایک حسن اخلاق، ان دو کاموں کی وجہ سے لوگ سب سے زیادہ جنت کے اندر جائیں گے۔ پھر سوال کرنے والے نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ عمل بتائیے جس کی وجہ سے لوگ سب سے زیادہ جہنم کے اندر جائیں گے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ بھی دو عمل، وہ بھی دو چیزیں ہیں، ایک زبان ہے اور ایک شرمگاہ ہے، ان دو کاموں کی وجہ سے، ان دو اعضاء کی وجہ سے لوگ سب سے زیادہ جہنم کے اندر جائیں گے۔ اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب لوگ کون سے ہوں گے؟ فرمایا جو سب سے زیادہ حسن اخلاق کے مالک ہوں گے، وہ قیامت کے دن سب سے زیادہ مجھ سے قریب ہوں گے۔ اور فرمایا مجھ سے سب سے زیادہ دور کون سے لوگ ہوں گے؟ فرمایا مجھ سے قیامت کے دن سب سے زیادہ دور وہ لوگ ہوں گے جو کثرت سے بولتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے کم بولنے کا فرمایا، من صمت نجا، جو خاموش رہا نجات پا گیا۔ کثرت سے بولنے والا، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن مجھ سے بہت زیادہ دور ہوگا۔ اور دوسرے نمبر پر جو بے احتیاطی سے بولنے والے ہیں، اور تیسرے نمبر پر جو تکبر کرنے والے ہیں، فرمایا قیامت کے دن یہ مجھ سے یہ لوگ دور ہوں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ جب یمن کی طرف جانے لگے، حضور علیہ السلام نے ان کو یمن کی طرف بھیجا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے دین کے اندر اخلاص پیدا کرو۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رخصت کرتے ہوئے ان کو وصیت کر رہے ہیں کہ اپنے دین کے اندر اخلاص پیدا کرو۔ اگر دین کے اندر اخلاص ہوگا اور اعمال کم بھی ہوں گے تو کام بن جائے گا، اگر اعمال کی کثرت ہے لیکن اخلاص نہیں ہے تو وہ کسی کام کے نہیں ہوں گے، وہ کسی کام کے نہیں ہوں گے۔ تو اسی لیے ہم عمل کریں، تھوڑا کریں یا زیادہ کریں، اس کے اندر اخلاص ہو۔ اخلاص ضروری ہے، عدم اخلاص کی وجہ سے پہاڑ جیسے عمل بھی اللہ رب العزت ضائع کر دیا کرتے ہیں۔ اور اخلاص کی برکت سے اللہ رب العزت ایک چھوٹے سے عمل کی وجہ سے بھی دنیا اور آخرت کی کامیابی مقدر فرما کر جنت کا راستہ آسان کر سکتے ہیں۔ تو اپنے اعمال کے اندر اخلاص پیدا کریں۔ اور حضور علیہ السلام نے زہد اختیار کرنے کی وصیت کی۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو وصیت کی، فرمایا ازہد فی الدنیا، دنیا سے بے رغبتی اختیار کرو، یحبک اللہ، اللہ رب العزت تم سے محبت کریں گے۔ اور جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس سے بے رغبتی اختیار کرو، لوگ تم سے محبت کریں گے۔ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کندھوں پر ہاتھ رکھا اور مجھے ارشاد فرمایا کن فی الدنیا کانک غریب او عابر السبیل، دنیا کے اندر ایسے رہو جیسے ایک مسافر ہوتا ہے یا راہ گزر ہوتا ہے۔ اور اپنی مثال دے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اور دنیا کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی مسافر سفر کے اندر ہوتا ہے، تھک ہار کر کسی سائے والی جگہ میں بیٹھتا ہے، وہاں پر وہ اپنی تھکان کو دور کرتا ہے اور پھر اپنے سفر پر چل پڑتا ہے، اس جگہ کو چھوڑ دیتا ہے۔ میری اور آخرت کی مثال بھی ایسے ہی ہے کہ میں اس دنیا سے آخری پیغمبر بن کر آیا ہوں، اب میرے درمیان اور قیامت کے درمیان اتنا ہی فاصلہ ہے، اسی لیے اس دنیا کو اپنا سب کچھ سمجھ کر آخرت کو تباہ و برباد نہ کر دینا۔ فرمایا وآثر الحیات الدنیا فإن الجحیم ہی المأوی، جو دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتا ہے جہنم اس کا ٹھکانہ ہوا کرتا ہے۔ نفسانی خواہشات سے بچنے کی حضور علیہ السلام نے ہمیں تلقین کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو اللہ رب العزت سے ڈرتے رہو،
اور میری سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور امیر کا حکم مانتے اور سنتے رہو۔ عن قریب تم میں شدید اختلافات پیدا ہوں گے، اس وقت تمہارے ذمہ کیا ہے؟ فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اس وقت تم میری سنت پر عمل کرنا، میرے خلفاء راشدین کی سنت پر عمل کرنا، ان کو مضبوطی سے تھامے رکھنا۔ اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دین کے اندر نئی نئی چیزیں پیدا نہ کرنا، کیونکہ دین کے اندر جو بھی نئی چیز تم پیدا کرو گے وہ سراسر گمراہی ہوگی۔ ہر بدعت حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ گمراہی ہوگی۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضور علیہ السلام نے میرا ہاتھ تھاما اور مجھے ارشاد فرمانے لگے اے معاذ میں تم سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب میں تم سے محبت کرتا ہوں تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو میں تمہیں ایک ایسا عمل بتاتا ہوں جو تم نے ساری زندگی اپنے ساتھ رکھنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو ایک دعا سکھلائی، فرمایا ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا ضرور پڑھنا، اور وہ دعا یہ ہے اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ میں آپ سے مدد طلب کرتا ہوں آپ کے ذکر پر، آپ کے شکر پر اور عمدہ طریقے سے عبادت کرنے پر۔ حضور علیہ السلام نے یہ دعا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے وسیلہ سے پوری امت کو سکھائی۔ ہم بھی اس دعا کا اہتمام کریں، ہر موقع پر اللہ رب العزت سے ہم مدد طلب کرتے رہیں، خصوصاً فرض نمازوں کے بعد اس دعا کا اہتمام کریں اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اور حضور علیہ السلام نے جو اپنی آخری وصیتیں فرمائیں ان میں وصیت کیا تھی؟ فرمایا میرے جانے کے بعد میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا۔ تم سے پہلے امتوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیا، تم نہ بنانا، اور نماز کو قائم رکھنا اور اپنے غلاموں کو اپنے زیر دست طبقہ کا خیال کرنا۔ اور فرمایا کہ اخرج المشرکین من جزیرۃ العرب، جزیرہ عرب سے مشرکین کو نکال دینا۔ یہ چند وصیتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھیں۔ حضور علیہ السلام کی وصیت کا اگر خلاصہ بیان کیا جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عقائد کے بارے میں بھی وصیت کی، عبادات کے بارے میں بھی وصیتیں کی، معاملات کے بارے میں بھی وصیتیں کی، معاشرت اور اخلاقیات، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتیں ہماری پوری زندگی کو گھیرے ہوئے ہیں۔ اگر ہم ان وصایا پر عمل کریں، ان وصیتوں پر عمل کریں تو ہماری دنیا بھی سنور سکتی ہے، آخرت بھی سنور سکتی ہے۔ اور کس قدر مشفقانہ اور اختصار کے ساتھ حضور علیہ السلام نے ہمیں دینی اصول بھی دیے، دنیاوی اصول بھی دیے۔ اللہ رب العزت